الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين ثلاثا ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب الوضو، یہ کتاب ہے وضو کے بیان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الوضوء ما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی ذکر کیا ہے پیچھے کتاب العلم کا. پہلے کتاب الایمان لائے کیونکہ وہ اصل الاصول ہے اعمال کے اعتبار سے. اعمال کی قبولیت موقوف ہے ایمان پر، لہذا ایمان کو لائے. ایمان کے بعد میں لانا تھا اعمال کو، لیکن اعمال کے لیے ضرورت ہے علم کی کہ کیسا عمل ہوگا، کس انداز سے ہوگا، کب قبول ہوگا کب نہیں. لہذا اعمال سے پہلے علم کو لے آئے. ایمان لائے، ایمان کے بعد میں علم کو لائے. اور اب اصل مقصود جو ہے اعمال، اور اعمال میں سب سے اہم عمل کیا ہے بھائی؟ نماز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ان اہم امورکم الصلاۃ. ان اہم، ہمارے تمام امور میں سب سے اہم امر وہ نماز ہے. تو پتہ لگا کہ نماز سب سے اہم ہے، تو لانا چاہیے تھا نماز کو. لیکن چونکہ نماز کے لیے شرط ہے طہارت کا ہونا، تو اس لیے پہلے وضو کا باب لائے. نماز کو صحیح ہونے کے لیے جملہ شرائط کے سب سے اہم شرط ہے طہارت کا ہونا. اگر کوئی آدمی طہارت پر قادر نہیں ہے تو اس کے ذمہ نماز بھی اس وقت میں ادا کرنا نہیں ہے. وہ تشبہ بالمصلین کرے گا، آرام سے کیا کرے گا ایسا آدمی جو طہارت پر قادر نہ ہو. نماز سب سے اہم ہے، لیکن نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور شرط شے پر مقدم ہوتی ہے. تو لہذا پہلے حضرت نے کتاب الوضو کو ذکر کیا ہے. سمجھ گئے رب؟ اب یہاں پر دیکھیے آپ لائن باب فی الوضو. کتاب کے بعد میں بسم اللہ بھی لائے. آپ کہو گے بسم اللہ کیوں آ رہی؟ میں نے شروع میں بتلایا تھا کہ بخاری شریف کو حضرت نے صحیفوں میں ایک ایک مضمون کو الگ الگ لکھا تھا. ایک زمانے میں لکھ کے رکھ دی، ایک کاپی، ایک دستہ لکھ کے رکھ دیا کتاب الایمان کا. پھر دوسرا دستہ شروع کیا تو لہذا بسم اللہ لکھنی پڑے گی. نئی کتاب لکھ رہے ہیں چھوٹی سی، یہ تو بعد میں پھر ملا کر کے ساری ایک بنی ہے نا. جیسے میں نے آپ کو بتلایا تھا قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کو بھی آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 114 صحیفے ہیں قرآن، لیکن بعد میں سب کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تو بن گیا قرآن کریم ایک ساتھ. ورنہ سورتیں 114 ہیں تو 114 صحیفے ہیں گویا کہ قرآن کریم چھوٹے چھوٹے. تو اسی طریقے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو لکھا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے لکھا تھا. تو جب ایک کتاب الایمان کا دستہ یعنی صحیفہ پورا ہو گیا، اب کتاب الوضو کا دستہ صحیفہ لکھا تو وہاں بسم اللہ لکھی. یہ کیا اشکال کی بات ہے؟
باب فی الوضو، یہاں پر جو لفظ باب ہے، یہ لفظ باب کے اوپر دیکھو کیا لکھا ہے. لفظ نون بنایا ہے، حرف نون ہے باب کے اوپر. یہ حرف نون جو ہے اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ اس نسخے میں ہے، دوسرے نسخے میں لفظ باب نہیں ہے. سمجھے بات؟ اکثر نسخے وہ ہیں بخاری کے جن میں لفظ باب یہاں نہیں ہے، باب فی الوضو نہیں ہے، بس ما جاء فی الوضو فی قول اللہ تعالی. باب ہٹا دو، باب نہیں ہونا چاہیے، یہی صحیح نسخہ ہے. جیسے کہ پیچھے بتا کے آئے کہ فربری علیہ الرحمن کے نسخے میں ہے باب فی العلم، جو پیچھے آیا وہاں حضرت نے علم سے پہلے 2 آیتیں لکھی تھی نا، وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ لکھا تھا. ایک آیت اور لکھی ہے. تو یہ 2 آیتیں جیسے وہاں لکھی، وہاں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ حضرت کا مقصد ہے کتاب العلم کی پیشانی بنائی ہے ان 2 آیتوں کو، باب نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی. ایسے ہی یہاں سمجھو کہ یہاں بھی باب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آیت لکھی ہے قرآن کریم کی، پوری کتاب الوضو کی یہ پیشانی ہے. اگر لفظ باب کے ساتھ جوڑ دو گے اس آیت کو تو مطلب بنے گا کہ آیت کا تعلق اسی باب سے ہے، حالانکہ آگے دوسرا باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور وغیرہ وغیرہ آ رہے ہیں. اس آیت کا تو تعلق سارے بابوں سے ہے، کیونکہ وضو ہی کا مسئلہ ہے. اس آیت میں وضو ہی کا تو ذکر ہے، اور وضو کا تعلق جتنے بھی ابواب آگے آ رہے ہیں کتاب الوضو میں ساروں سے ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ باب یہاں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ جب لفظ باب ہٹا دو گے تو رہ جائے گا قرآن کریم کی آیت، ایک آیت رہ گئی. تو یہ آیت اب ہیڈنگ ہو جائے گی کتاب الوضو کی، اور آگے آنے والی جتنے بھی ابواب کے تحت احادیث، وہ ساری کی ساری اس کی تشریح اور تفسیر کہلائیں گی. اس لیے کہا کہ لفظ باب نہ ہونا چاہیے. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ وضو نص قطعی سے ثابت ہے. قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اللہ کہتا ہے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو تم لوگ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو. فرائض بتا رہے ہیں وضو کے کیا فرائض ہیں. فاغسلوا وجوہکم، نمبر 2 وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، نمبر 3 وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، نمبر 4 وَأَرْجُلَكُمْ، کہ اپنے پیروں کو دھو لو. یہ 4 چیزوں کا دھونا لازم ہے، فرض ہے. اس سے تو ثبوت ہو گیا وضو کا. سمجھے؟ آپ نے تفسیر میں پڑھ رکھا ہے کہ یہاں پر اذا قمتم الی الصلاۃ میں عبارت محذوف ہے وانتم محدثون، کہ جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے درا حالہ کہ تم محدث ہو تو یہ کرو، یعنی وضو کرو. اگر محدث نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پاک ہو تو پڑھ دو نماز. تو یہاں ثبوت ہو گیا قرآن کریم کی آیت سے وضو کا. آگے احادیث سے بھی ثبوت ہو رہا ہے. حدیث جو لائے ہیں وہ لائے ہیں کہ وضو میں کم سے کم کتنی مرتبہ دھونا چاہیے. اللہ نے تو کہا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو. اب دیکھو احادیث کے بغیر قرآن کی مراد کا پتہ نہیں لگے گا. کتنا دھو لیں؟ 1 مرتبہ دھو لیں، 2 مرتبہ دھو لیں، 3 مرتبہ دھو لیں، کتنا دھو لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول سے عمل سے اس کی تشریح کر کے بتائی. آپ نے فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو، 1 مرتبہ دھونا تو فرض مقدار ہے. دوسری مرتبہ دھونا چاہو دھو لو، یہ تکمیل سنت کا ادنا مرتبہ ہے. تیسری مرتبہ دھونا ہے دھو لو، یہ تکمیل سنت کا آخری درجہ ہے. بس اسٹاپ، آگے نہیں.
اگر اب آگے بھی کوئی آدمی دھونا چاہے گا تو وہ تعدی کرنے والا کہلائے گا. اگر کوئی آدمی اب زیادتی کرے گا تو یہ کیا کہلائے گا؟ اسراف فی المرات کہلائے گا. 3 مرتبہ سے 4 دھو رہا ہے، 5ویں مرتبہ دھو رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اسراف فی المرات کر رہا ہے، تعدد میں اسراف کر رہا ہے. اگر 3 ہی مرتبہ دھو رہا ہے لیکن پانی اتنا ڈال رہا ہے کہ آپ کا ہاتھ دھل سکتا ہے ایک چھوٹے پنکھے میں بھی، لیکن بھر بھر کے بڑے بڑے ڈول کے ڈول ڈال رہا ہے، تو یہ اسراف فی الماء. وضو کے اندر اسراف فی المرات بھی منع مکروہ اور اسراف فی الماء بھی مکروہ. سمجھے بات؟ دھو رہا 3 ہی مرتبہ لیکن پانی اتنا بہا رہا ہے، ٹنکی کھول دی اور بیٹھے باتیں کر رہا ہے اور ہاتھ وہاں لگا رکھا ہے، تو یہ اسراف فی الماء کر رہا ہے، یہ بھی منع. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے اور پانی زیادہ بہا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد کیف الاسراف، یہ اسراف کیوں کر رہے ہیں؟ کیسا اسراف کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی الاسراف فی الماء، پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے، وضو کے لیے پانی استعمال کریں اس میں بھی اسراف ہوتا ہے. آپ نے کہا ہاں نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر تو نہر جاری پر ہی کیوں نہیں بیٹھا، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ اسراف ہی کہلائے گا. تو لہذا ہمیں تنبیہ ہے جن لوگوں کے علاقے میں پانی کثیر ہے، اللہ کا فضل ہے، وہاں دقت نہیں پانی کی، تو ان لوگوں کو کوئی احتیاط کا خیال نہیں ہے، پانی اتنا بگاڑتے ہیں وضو کرنے. غسل خانوں میں آپ وضو کرتے ہیں، ٹنکی کھول دی، ایک بالٹی ایک آدمی وضو میں خراب کر دیتا ہوگا. جب پانی تیزی سے آ رہا ہے کوئی یہ نہیں کرے گا کہ تھوڑا کھولوں، دیر لگے گی لیکن تھوڑا کھول کے میں وضو کروں گا، نہیں، فل کھولے گا، لوٹے کے لوٹے چلے جائیں گے. جہاں ایک یا آدھے لوٹے میں وضو ہو سکتا ہے وہاں بالٹی میں وضو کا پانی خراب ہوگا. یہ اللہ کی نعمت کا عملاً انکار ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پانی میں بھی اسراف ہے. اگر بے ضرورت پانی بہائے گا، دوسرے ملکوں میں دیکھو کیا حال ہے جہاں پانی نہیں ہے، بہار میں، آسام میں، بنگال میں، یو پی میں پانی ہی پانی بھر دیا ہے. یہاں تو گھر گھر کے سامنے تالاب ہے، تو یہاں پانی کی قلت کا تو تصور ہی نہیں کہ پانی قلیل بھی ہے، کہیں بہت قلیل ہے. جا کے دیکھو تمل ناڈو میں جا کے دیکھو پانی کی کیا کیفیت ہے. بعض گاؤں میں، دیہاتوں میں اللہ اکبر، اب تو کچھ سہولت ہو گئی. اب سے 20 سال پہلے جب میں کوئمبتور میں گیا تو وہاں پانی کے لیے عورتیں کیسے لائن لگاتی تھی اپنے مٹکے سر پہ رکھ کے، اللہ اکبر، اور پانی ایسے استعمال کرتے تھے کہ آج مل گیا 3 دن کے بعد ملے گا، 4 کے بعد ملے گا، وہی 4 دن تک پانی مٹکے میں سے لے لے کے پینا ہے. وہاں دیکھو پانی. موریشیس میں رمضان المبارک میں گیا ایک سال، موریشیس ایک ملک ہے، وہاں وضو خانے میں انہوں نے ٹنکیاں ہی ایسی لگا رکھی ہے کہ تم اپنی ایسی کی تیسی کھا لو، زیادہ پانی آ جائے ان میں سے آ ہی نہیں سکتا. اتنا کم پانی آتا ہے کہ جیسا کہ تمہاری ٹنکی بھاگنے لگ گئی، بس تھوڑا تھوڑا، ابھی 2 منٹ تک نیچے کر کے رکھنا پڑے گا تب اس میں پانی جمع ہو کے ہاتھ دھونے کے لائق ہوگا. ایسی ٹنکی لگا رکھی انہوں نے کہ آدمی اسراف کرے گا ہی نہیں پانی میں، جب آتا ہی نہیں کہیں کہ اسراف کرے گا، خود ہی تھک جائے گا بیٹھا بیٹھا، وہاں اٹھ کے بھاگے گا کہ چلو جلدی سے ہو گیا. پانی کی قلت ہے، چونکہ وہاں سمندر قریب ہے لیکن پانی کی قلت ہے، میٹھا پانی نہیں ہے. تو بہرحال سبق یہ ملا کہ 1 مرتبہ دھو، 2 مرتبہ دھو اور 3 مرتبہ. اگر کوئی آدمی عقیدے سے 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے گا کہ 3 مرتبہ میں مجھے سنت ادا نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو تعدی کرے گا وہ ظالم کہلائے گا.
جو اس سے کم کرے گا سنت کی خلاف ورزی میں وہ بھی صالح کہلائے گا۔ ہاں کوئی آدمی خالی الذہن ہو کر تبریغت بار بار پانی ڈال رہا ہے کبھی، وہ تعدیٰ و ظلمہ میں داخل نہیں ہے، لیکن سنت ادا نہیں ہوتی دین سے یہ عقیدہ کر کے اگر زیادہ دھوئے گا وہ آدمی تعدیٰ و ظلمہ کے اندر داخل ہوگا کہ وہ تعدی کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ دیکھیے قال ابو عبداللہ بین النبی، اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ان فرض الوضو مرتن یاد ایک بار ایک مرتبہ دھونا فرض، اور وہ توضع ایسا مرتين وثلاثا ہو گیا 3، ولم یزد اور زیادہ نہ کرے 3 پر، آپ نے زیادتی نہیں کی ہے 3 پر۔ اور مکروہ کہا ہے اہل علم نے کس کو؟ الاسراف فی الماء فیہ اے فی الماء، پانی میں بھی اسراف مکروہ ہے، اور یہ کہ آدمی تجاوز کرے فعل نبی سے یہ بھی اسراف ہے، یعنی 3 سے زیادہ بھی اسراف ہے۔ تو 2 قسمیں بن گئی، اسراف فی الماء اور اسراف فی المرات، یعنی تعدد میں اسراف یہ بھی منع اور پانی میں اسراف یہ بھی منع۔ چلیے باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت من حدث يا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال فساد أو ذرات. لا تقبل صلاة بغیر طہور، یہ آپ نے ترمذی شریف کی اول میں بالکل شروع میں دوسرے صفحے پہ ایک بات پڑھا ہے نا، لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، وہاں دوسرا طرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں نماز کو بغیر طہارت کے۔ یہاں حضرت نے ایک ہی چیز ذکر کیا ہے، لا تقبل صلاة بغیر طہور، اور ولا صدقة من غلول یہاں نہیں لائے۔ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ قبول کے 2 معنی بنتا ہے، نمبر 1 قبول بمعنی صحت، اور نمبر 2 قبول بمعنی رضا یعنی پسندیدگی، یا دوسرے لفظوں میں کہو کہ قبول کے ایک معنی ہے نماز کا صحیح ہو جانا، ذمے سے اتر جانا، اور دوسرے قبول کے معنی ہے نماز کا ذمے سے اتر کر ایسا صحیح ہو جانا کہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور ثواب مرتب ہو جائے۔ قبول کے 2 معنی، صحیح اور ثواب ملنا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ نماز صحیح تو ہو گئی لیکن قبول نہیں ہوئی، ثواب نہیں ملا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ نماز قبول نہیں ہوئی یعنی صحیح ہی نہیں ہوئی، جب صحیح نہیں ہوئی تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ روایت میں 2 طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ دیکھو ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقبل صلاة حائض الا بخمار، لا تقبل صلاة حائض الا بخمار، کیا ترجمہ؟ کہ نماز کو قبول نہیں کیا جاتا، یا مرفوع کا صیغہ پڑھ دو کہ اللہ نماز کو قبول نہیں کرتے ہیں حائضہ یعنی بالغہ لڑکی کی نماز مگر اوڑھنے کے ساتھ، ستر چھپانے کے ساتھ، تو قبول نہیں کرتے کا کیا مطلب ہوگا بتاؤ؟ یہاں صحیح نہیں ہے اس کی نماز، کیونکہ جب ستر کھلا ہوا ہے تو نماز قبول نہیں، یعنی اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو قبول بمعنی صحت روایت سے ثابت ہے۔ دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا، کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی چیز معلوم کی اور اس کو مانا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ دوسری روایت مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة شارب خمر، شارب خمر کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں دونوں روایتوں میں قبول کے معنی بمعنی رضا، یعنی ذمے سے تو فریضہ ساقط ہو گیا، لیکن چونکہ یہ آدمی
غلط لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی نماز رضا کے اعتبار سے قبول نہیں، یعنی ثواب نہیں ملے گا۔ تو پتہ لگا کہ قبول کے دونوں معنی آتے ہیں۔ یہاں جو کہا، یہاں کون سے معنی مراد لوگے؟ پہلے صحت، کہ نماز قبول نہیں کی جاتی، قبول کے معنی صحت۔ اب ترجمہ کرو صحت کا، کہ نماز صحیح نہیں ہوتی مگر طہارت کے ساتھ۔ طہارت بھی دو قسمیں، طہارت عن حدث اصغر اور طہارت عن حدث اکبر۔ اگر حدث اصغر ہے تو بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، اگر حدث اکبر ہے تو بدرجہ اولا نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کامل و مکمل دونوں نجاستوں سے، حدث اصغر سے حدث اکبر سے پاک ہونا شرط ہے، اس وقت میں نماز ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہے، وہ انتظار صلاۃ کرنے والا نماز ہی کے حکم میں ہے جب تک کہ وہ کوئی نئی بات پیدا نہ کرے۔ کیا مطلب؟ کسی نے پوچھا، جب راوی نے روایت سنائی اللہ کے نبی کی، تو شاگرد نے پوچھا